برسٹ صاحب بتائیں کہ آپ یہ تو نہیں کہنے لگے کہ اس عدلیہ کی موومنٹ کو آپ لیڈ کر رہے ہوں گے؟ جی فرمائیے. آپ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے, میں وہ بات ہمارے جہاں پہ بھی کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ. جی سر, وکلا ہمارے جہاں بھی کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن میں دو چیزوں کا جواب کوئکلی دینا چاہتا تھا. جو آئینی ترمیم ہے یہ 2015 کے اندر جب فل بینچ کی ججمنٹ ہے اس کے اندر ہولڈ ہو چکا ہے میجورٹی ویو کہ آئینی ترمیم چیلنج ہو سکتی ہے اگر وہ بیسک سٹرکچر اور سیلینٹ فیچرز کے خلاف آئے یا پروسیس. ہاں جی, عظمت سعید صاحب نے فیصلہ لکھا تھا, بالکل ٹھیک ہے, 19ویں اور 21ویں ترمیم کو دیکھتے ہوئے. جی اچھا, ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی دوسری بات آپ نے پوچھا تھی کنٹیمپٹ والی. کنٹیمپٹ کا جواب آرٹیکل 204 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. اسکینڈلائز کرے, ڈیسیجن کو ماننے سے انکار کرے, اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ چیئرمین جو فلاں ہے وہ نہیں ہوگا یا ایک آئینی ادارہ نہیں ہوگا. اینی بڈی ہو ریفیوزز ٹو فالو دا ڈیسیجن آف دا سپریم کورٹ, اس کے خلاف کنٹیمپٹ انیشیٹ ہو سکتی ہے. تیسری بات, مائنورٹی ججمنٹ کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے, تو مائنورٹی ججمنٹ تو پھر حدیبیہ میں بھی تھی, تو کیا ہمارے جو گورنمنٹ کے نمائندے اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں, اس کو چھوڑیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یا الیکشن کمیشن ماننے سے انکار کر دے تو پھر ایک ہی طریقہ یا پرائم منسٹر پہ یا الیکشن کمیشن پہ کنٹیمپٹ لگے گی نا, اور تو کوئی طریقہ نہیں. کہ سپریم کورٹ کی اپنی طاقت تو نہیں ہوتی ایگزیکٹو کی, وہ تو ایگزیکٹو تو ایک اور گورنمنٹ ہے نا, الیکشن کمیشن پہ لگے گی. جی دیکھیں نا جی, پھر تو آرٹیکل 190 بھی آئے گا کہ ان ایڈ آف کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ساری ان قوتوں کو ان کا ساتھ دینا ہوگا, تو وہاں جا کے پھر آئین کہاں چینج ہوگا؟ تو یہ آئین جا کے الیکشن کمیشن کے لیے چینج ہوتا ہے. کون ہوتا ہے الیکشن کمیشن یا کوئی اور ادارہ سپریم کورٹ کو؟ فوج نے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا تھا ہم گورنمنٹ کے تابع ہیں. لیکن کیانی صاحب, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لطیف کھوہ صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح کی ترمیم پاس کر لی تو بڑی خطرناک لائرز موومنٹ چل سکتی ہے, اور اس سے پہلے ہم دیکھا افتخار چودھری صاحب کی سچی جھوٹی جو بھی موومنٹ تھی وہ بڑی سخت موومنٹ تھی. کامران صاحب دیکھیے, دو باتیں ہیں, تین باتیں بلکہ. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی ترمیم کا اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹیرینز کے پاس ہے, اور یہ بائی ڈیفینیشن ہی ایک براڈ کنسنسس کے ساتھ ترمیم ہوتی ہے. یہ سمپل میجورٹی کی ترمیم ہوتی ہی نہیں ہے. اس میں 2/3 اکثریت قومی اسمبلی کی علیحدہ, 2/3 اکثریت سینٹ کی علیحدہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. دستور کا پریمیبل میں قرارداد مقاصد ہے. جی بالکل سر. مجھے ایک دفعہ اس کے ساتھ اس پوائنٹ آپ کو, اس کا اگلا پوائنٹ آپ کا, اس قرارداد مقاصد میں سر لکھا ہوا ہے کہ آزادی عدلیہ جو ہے وہ تو سر میری انشور کرنا ہے, ایسی لیجسلیشن نہیں کر سکتے آپ. سبجیکٹو تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو لگے آزادی عدلیہ. پھر اس کا دیکھیے, آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا یا اس کو چیلنج کرنا بھی کوئی مذاق نہیں ہے. آپ کے پاس بہت دیکھیے, ایک 2/3 آف نیشنل اسمبلی اور 2/3 آف سینٹ اگر ایک چیز فیصلہ کر رہے ہیں تو, اور جو استحقاق صرف پارلیمان کا ہے, اس کو سوچنا بھی کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے, the threshold has to be very high. سوچ کے لیا 2015 کے الیکشن ورڈکٹ میں لکھا ہوا ہے عظمت سعید صاحب نے کہ ہو سکتی ہے اسٹرائک ڈاؤن. دیکھیے تو وہ جو بھی ہے, نہیں ورڈکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ سوچ نہیں سکتے. نہیں سوچنے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, سوچنے سے پہلے بھی آپ کو ویری سیریسلی you have to think 10 times. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آزادی عدلیہ پہ تو نہیں کچھ لگا رہے خنجر. گزارش تو سن لینا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے, بےہودہ حرکت ہوئی ہے وکلاء کی طرف سے کہ اسٹے آرڈر لینے کی کوشش کرنا کہ روکا جائے نہیں ترمیم کرنے سے. ہو آر دے, ہاؤ ڈیئر دے. یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. پارلیمان کے باہر کسی شخص نے, کسی وکیل نے یہ جرت کس طرح کی اس طرح کی پٹیشن بھی ڈالنے کی کہ آپ پارلیمان کو لیجسلیشن نہیں بالکل, یہ کون سے آئین کے اسٹوڈنٹس اور آئین کے پیروکار ہیں جو اس طرح کی سوچ بھی رکھتے ہیں؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اس پہ تو بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے چوتھی بات یہ دیکھیے, میں اب دیکھیے ایک یہ معاملہ ایک کمیٹی میں جو خورشید شاہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. بائی ڈیفینیشن جو چیز 2/3 اکثریت سے قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوگی وہ براڈ کنسنسس سے ہی ہوگی. پوائنٹ آ گیا جی. اب تو اس لیے دیکھیے جو بھی چاہے وہ سر آپ کے پاس پورا ہاؤس بھی ہونا, براڈ کنسنسس کی بات ہی نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو ایسی آئینی ترمیم لے کے آئیں گے جو پاکستان کے فنڈامنٹلز, پریمیبل قرارداد مقاصد, پاکستان کے نظریے اس کے خلاف ہوگی. سر آپ کے پاس ساری میجورٹی بھی ہاؤس کی ہو, وہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے گی. سیلینٹ فیچر سن لیجئے جو ابھی تک زیر بحث میں, آپ آئینی عدالت میں بات کریں. نہیں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. دیکھیے آئینی عدالت کے اوپر بھی پروز اینڈ کونز ہیں, بالکل پروز تو ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ڈیٹیل سے. ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن ٹریجری اور اپوزیشن دونوں کی نہیں چاہیے. جو اپوزیشن اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے نہیں, مسئلہ صرف آئینی عدالت کا